فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلوات کے بعد جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے بینر لگا ہوا ہے اور باہر بھی لکھ کر لگا دیا گیا. ہر سال کی طرح اس سال بھی اور جب بھی یہ موقع آتا رہے گا انشاءاللہ تعالی ہم یوم عثمان غنی مناتے رہیں گے, کبھی دن میں کبھی رات میں, کبھی صبح کبھی شام. تو آج کا جمعۃ المبارک جمعے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرنے کا بھی موقع ہے اور آج ہم اس کو بھی اس کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا اور نیکی کا معیار سب سے پہلے صحابہ کرام میں ملتا ہے. صحابہ کرام یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جماعت ہے کہ انبیاء کرام جس نیکی اور تقویٰ کو آسمانوں سے لے کر تشریف لائے اس کا سب سے پہلا ظہور ان کے صحابہ میں ہونا چاہیے. اور یہ بات اصول کی بھی ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کے اپنے زمانے میں جو لوگ ہوں وہ تو نبی سے مستفید نہ ہو سکے اور بعد میں دور دراز جو بیٹھے ہوئے آنے والے صدیوں کے فاصلوں کے بعد وہ یہ کہیں کہ ہمیں نبی سے وہ کچھ مل گیا جو نبی کے صحابہ کو بھی نہیں ملا. یہ بالکل ظاہر ہے کہ نہ سمجھ میں آنے والی بات اور سراسر غیر معقول. تو اس میں وہ دراصل اگر غور کریں تو خود نبی کی عظمت و شان کا انکار کر رہے ہیں. وہ نبی کے فیض کو مان نہیں رہے بلکہ اس کا انکار کر رہے ہیں. اور ہر معمولی عقل رکھنے والا آدمی یہ پوچھ سکتا ہے کہ جب نبی سے متصل اور ان کی صحبت میں رہنے والے لوگ ان سے فیضیاب نہیں ہو سکے تو اتنی دور سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو فیض کیسے مل گیا؟ جب ان کے اصحاب کو اور کمپینینز کو ایمان نہیں ملا, وہ ہدایت نہیں ملی معاذ اللہ, تو پھر بعد والوں کو کیسے مل گئی؟ اور بعد والوں میں ایسا کیا کمال تھا جو ان میں نہیں تھا؟ وہ کون سی عقل تھی, وہ کون سا سینس, کون سا ماحول تھا, کون سا تعلق تھا؟ تو سیدھی سی بات ہے, کوئی بھی اس بات کو نہیں مانے گا اور اس کا کوئی جواب نہیں. اس لیے ہمارا ایمان تو یہ ہے عقل کی سطح پر بھی اور عام دانش مندی کا تقاضا, کامن سینس یہی کہتی ہے کہ جو جتنا اللہ کے رسول سے قریب ہے وہ اتنا ہی مستفید ہے, اتنا بافیض ہے, اتنا باکمال ہے. اور سب سے پہلے مشکات نبوت سے روشنیاں حاصل کرنے والے لوگ اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے انوار اور تجلیات کو حاصل کرنے والے لوگ وہی لوگ ہیں جو بلا واسطہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشین ہیں, صحبت نشین ہیں, آپ کی صحبت میں رہنے والے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضری دینے والے ہیں اور جو سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے ہیں. تو اس لیے دوستو اللہ کے جو رسول کے صحابی ہوتے ہیں بعد والے لوگ قیامت تک ان کا پاسنگ بھی نہیں ہو سکتے, ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے. ایک ادنا صحابی کا بھی بڑا رتبہ ہے, بارہا یہ بات بیان کی گئی, بڑا مقام ہے. وقت کا کوئی بڑے سے بڑا ولی, غوث, قطب, ابدال, قلندر کسی ادنا صحابی کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ ادنا سے ادنا صحابی بھی جو صحابی کہلا رہا ہے اس نے بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی
اس نے حضور کو ایک لمحے کے لیے پا لیا ہے اور نبی دو جہاں کی صحبت سے فیضیاب ہو گیا ہے، چاہے وہ سر کی آنکھوں سے یا حضور کی خدمت میں بیٹھ کر ایک لمحے کے لیے۔ اور یہ ایک لمحہ جو ہے قیامت تک آنے والی ساری ساعتوں سے بھاری ہے۔ زندگی جو ہے کئی سو گنا کئی ہزار گنا بھی ملٹیپل کی جائے اور یہ ساعتیں کتنی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، ایسی ہزاروں دنیا ہزاروں کمانے کیوں نہ بن جائے، نبی کی صحبت کا ایک لمحہ اس کے برابر کوئی اور لمحہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اور وقت ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات مسلمہ ہے، عقیدے کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، عقل کی بات ہے۔ اس سے کوئی اختلاف کر رہا ہے تو یقیناً وہ ان ساری چیزوں سے ٹکرا ہے۔ پھر ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا جائے جو حضور کی خدمت میں آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ خاص میں مقرب خاص ہو گئے۔ انہوں نے کتنا کچھ لیا ہوگا، ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کے عمل کی، تقویٰ کی، طہارت کی، ان کی پاکیزگی، ان کی نفاست، سبحان اللہ، کون اندازہ کر سکتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ایمان و عمل کے معاملے میں جو بھی ارشاد فرمایا گیا ہے سب سے پہلا اطلاق اس کا انہی پر ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ آیت اپنے الفاظ کے لحاظ سے عام صحیح، مگر اس میں سب سے پہلے وہ حضرات مراد ہوں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ پھر اسی طرح علی حسب المراتب جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، اللہ نے ارشاد فرما دیا اولئک هم خیر البریہ، وہ پوری مخلوق میں، ساری مخلوق میں، ایک دو زمانوں کی بات نہیں فرمائی، بریہ کہتے ہیں پوری مخلوق کو، جو بھی زمین پر ہے وہ سب بریہ ہے، جو اس کائنات میں ہے وہ بریہ، برایا اس کی جمع آتی ہے۔ فرمایا اولئک هم خیر البریہ، وہ سب سے اچھا ہے، مخلوق میں سب سے اچھا ہے، پوری مخلوق۔ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے صحابہ کرام، پھر اس کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اس کے بعد قیامت تک آنے والے لوگ، یہ سب پھر اپنے سے ماں سوا لوگوں سے بہتر ہوں گے جو ایمان نہیں رکھتے یا نیک اعمال سے دور ہیں۔ اولئک هم خیر البریہ، فرمایا جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا، ان کا بدلہ عند ربہم، ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ جنات عدن، عدن کی جنتیں، عدن کے باغات، تو بہت شاندار بڑی بڑی نعمتیں، جنات عدن تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، پانی کی، کوثر و سلسبیل کی نہریں، وہ نہریں بہہ رہی ہیں، من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کوئی ان کو نکال نہیں سکتا، کوئی ان کو روک نہیں سکتا، ان نعمتوں سے مستفید ہونے اور بہرور ہونے سے کوئی روکے گا نہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے خالدین فیہا ابدا۔ اور اس کے بعد جو ٹائٹل ملا ہے ایسے لوگوں کو وہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس کو میں آسان لفظوں میں کہہ دوں، لفظ وہی ہے قرآن کا ہی، یعنی وہ سب رضی اللہ عنہم ہے۔ وہ کون ہے؟ رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم ہے وہ، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، ورضوا عنہ وہ اس سے راضی۔ ذالک لمن خشی ربہ، اور بتا دیا کہ یہ منصب، یہ مقام، یہ نعمت اور یہ لطف و عنایت ہر اس شخص کے لیے ہوگا جو اللہ سے ڈرا۔ قرآن کے الفاظ تو بالکل عام ہیں اور قیامت تک کے تمام مومنین اور نیک صالح لوگوں کو اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں۔ قرآن میں اتنی گنجائش ہے کہ اس آیت کے اندر سارے لوگ داخل ہو رہے ہیں، الا یہ کہ کہیں اللہ تعالیٰ خود خاص فرما دیتا ہے تو وہ مقام خاص ہو جاتا ہے، ورنہ جو چیز عام ہے وہ عام ہی رہے گی۔ لیکن جو عام ہے اس میں بھی سب سے پہلا نمبر حضرات صحابہ کرام کا ہی ہوگا، یہ بات میں نے پہلے عرض کی، پہلے نمبر پہ صحابہ ہی ہوں گے، اصل ماڈل وہی ہوں گے، نمونہ وہ بنیں گے، تو ان کی پیروی میں جتنے لوگ چلیں گے وہ سب اسی پھر انعام و اکرام کے مستحق ہوں گے اپنے اپنے مرتبے کے اعتبار سے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی پتہ چل گئی اس آیت میں، بار بار پڑھتے ہیں لوگ پھر بھی مسئلے پوچھتے رہتے ہیں اور غور نہیں کرتے قرآن حکیم میں۔ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ سے ڈرنے والے، خشیت رکھنے والے لوگ ہیں ان کا ٹائٹل ہے رضی اللہ عنہ، تو ان کو ہم رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو تصور ہے کہ صرف صحابہ ہی کو رضی اللہ عنہ کہا جا سکتا ہے، کسی اور کے لیے منع ہے، ناجائز ہے، ممنوع ہے، بڑی پابندی لگا دیتے ہیں بعض لوگ،
اور ناجائز قرار دے دیتے ہیں اپنی طرف سے بغیر دلیل کے. میں وہ اپنی سماعتوں پر اعتبار کرتے ہیں ہم نے تو بہت کم سنا ہوتا ہے. زیادہ تر صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ سنا ہوتا ہے تو اس لیے ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ سب انہیں کے لیے خاص ہے بس. اب کسی اور کے لیے بولیں گے حرام ہو جائے گا نہ جائے, ایسا نہیں. مسئلہ صرف سماعت کو موقوف نہیں ہوتا, تو جائز ہے. اور اولیاء کرام کے ساتھ بزرگان دین کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ کا استعمال کیا جاتا ہے اور جائز ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ قرآن سے ثابت ہے ذالک لمن خشی رب, جو بھی ڈرتا ہے رب سے وہ رضی اللہ عنہ ہے. تو اب کس کو شک اور کون اختلاف کرے گا؟ اور پھر کسی حدیث سے ایسی کوئی تخصیص نہیں ہے اس بات کی کہ رضی اللہ عنہ کا استعمال صرف صحابی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. کوئی ایسی تخصیص نہیں کسی حدیث میں بھی. اور پھر بزرگان دین آ جاتے ہیں تو ان کا طرز عمل ہمارے لیے ایک دلیل ہوتا ہے. تو بڑی بڑی کتابوں میں فقہا کی, علماء کی, مشائخ کی بڑی بڑی کتاب رضی اللہ عنہ لکھا ہو. صاحب ہدایہ مثلا ہدایہ شریف بہت بڑی کتاب ہے فقہ کی, سب پڑھتے ہیں, وہ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں. مشکات شریف حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے. اس کے مقدمے میں محدثین کے نام آئے ہیں, اس میں انہوں نے ان محدثین کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا. تو وہ زیادہ جانتے تھے یا آج ہم جیسے گلی کوچوں میں پھرنے والے لوگ زیادہ جانتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے, دین وہ سکھا رہے ہیں, بڑے بڑے کام کر رہے ہیں, بڑی بڑی کتابیں دے رہے ہیں ہمیں, ہم ان کو اوتھینٹک سمجھ رہے ہیں اور ان کی کتابوں سے حوالے لا رہے ہیں, اور ہم ان کے بارے میں یہ سوچیں کہ یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ رضی اللہ عنہ کس کو کہنا چاہیے کس کو نہیں کہنا. یہ بڑی عجیب سی بات ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جائز ہے جب ان محدثین نے یہ کیا ہے اور لکھا. تو بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہے, وہ اس مغالطے کو دور فرمائے. قرآن مجید نے بھی صاف کہہ دیا رضی اللہ عنہ و رضوان. بہرحال صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے, اور پہلے مصداق وہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اولین مصداق وہی ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا, خوشنودی, اس کے انعام, اکرام